بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدایہ اخیرین جلد ثالث کا یہ 8واں سبق ہے۔ باب الیمین کی متن کی یہ عبارت دیکھیں۔ قال، امام قدوری ہی کی عبارت ہے۔ قال وینبغی للقاضی ان یقول له انی اعرض علیک الیمین ثلاثا فإن حلفت وإلا فقضیت علیک بما ادعاہ۔ پیچھے ذکر آیا ہے، مدعی پر بینہ ہے، مدعا علیہ پر قسم ہے۔ قسم لینے کا طریقہ کیا ہو، قاضی کس طرح قسم لے گا اور کتنی دفعہ قسم لے گا مدعا علیہ سے، امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں۔ قاضی کے لیے مناسب ہے کہ مدعا علیہ سے کہے میں تیرے اوپر قسم کو 3 مرتبہ پیش کروں گا، اگر تو قسم کھا لیا فَإِنْ حَلَفْتَ فَبِهَا، بہت بہتر ہے، اچھی بات ہے، وَإِلَّا فَقَضَيْتُ عَلَيْكَ بِمَا ادَّعَاهُ، ورنہ میں تیرے خلاف فیصلہ کر دوں گا جس کا اس شخص نے دعویٰ کیا ہے۔ یہ متن کی عبارت ہوئی۔ اب ذرا مطلب سمجھیں متن کی عبارت کا، بالکل آسان ہے۔ قاضی مدعا علیہ سے قسم لے گا تو پہلے اس کو تنبیہ کرے گا، ڈرائے گا، انذار اور اعلام کرے گا، بتا دے ہوئے تنبیہ کرتے ہوئے قاضی مدعا علیہ کو، دیکھو میں تیرے اوپر 3 مرتبہ قسم کو پیش کروں گا۔ قسم کے لیے میں کہوں گا، قاضی بولے گا، قسم کا طریقہ یہ ہوگا، قاضی کہے گا مدعا علیہ سے قسم کھاؤ، احلف باللہ، قسم کھاؤ اللہ کی، ما لہذا علیک ما یدعی، کہ تیرے اوپر اس شخص کی وہ چیز نہیں جس کا وہ دعویٰ کر رہا ہے۔ قسم کھاؤ، تم قسم کھا کر یہ بولو کہ تیرے اوپر وہ چیز واجب نہیں ہے جس کا یہ شخص دعویٰ کر رہا ہے۔ 3 مرتبہ اس کو پیش کرے۔ 3 مرتبہ پیش کرنے کا طریقہ یہ ہوگا، پہلی مرتبہ کہے، اگر قسم کھا لیا اچھی بات ہے، نہیں کھایا تو پھر دوسری مرتبہ قاضی بولے احلف باللہ، قسم کھاؤ اللہ کی کہ تیرے اوپر وہ حق نہیں جس کا یہ شخص دعویٰ کر رہا۔ دوسری مرتبہ انکار کیا تو پھر تیسری دفعہ کہے گا۔ 3 مرتبہ قسم پیش کرنے کے بعد انکار کیا تو قاضی فیصلہ کر دے گا۔ ینبغی للقاضی، قاضی ہے کے لیے مناسب ہے، مناسب کا لفظ استعمال کیا ہے، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ 3 مرتبہ قاضی کے لیے قسم پیش کرنا ضروری نہیں ہے۔ آگے عبارت میں بیان کریں گے صاحب ہدایہ کہ اگر 1 مرتبہ انکار کے بعد بھی اگر قاضی نے فیصلہ کر دیا تو اس کا فیصلہ نافذ ہو جائے گا، چونکہ خاموشی کی صورت میں جب فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے، اقرار کی صورت میں فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے، 1 مرتبہ اقرار کی صورت میں، تو اگر 1 مرتبہ بھی اگر اس نے انکار کر دیا تو وہ انکار کافی ہوگا، لیکن بہتر یہ ہے، مناسب یہ ہے کہ 3 مرتبہ قسم کو پیش کرے قاضی مدعا علیہ پر، اور قاضی کے لیے بھی مناسب یہی ہے کہ 3 مرتبہ قسم پیش کرنے کے بعد اور 3 مرتبہ انکار کے بعد اب مدعا علیہ کے خلاف فیصلہ کیا جائے۔ وَيَنبَغِي لِلْقَاضِي
अन यक़ूल लहू इन्नी आरिज़ु अलैका अल-यमीन सलासन फ़इन हलफ़्ता, अगर तो कसम खा लिया तो जज़ा महज़ूफ़ है, फ़बिया बेहतर है, वइल्ला फ़क़ज़यतु अलैका बिमा दआहु, वरना मैं तेरे खिलाफ फैसला कर दूंगा जिसका ये दावा कर रहा है। ये मतन की इबारत पूरी हुई। साहिब हिदाया वजह बयान कर रहे कि ये डराना धमकाना, बल्कि ये कहिए डराने और धमकाने के बजाय बेहतर लफ्ज़ ये होगा मुद्दा अलैह को तंबीह करना। ये क्यों है, पहले से काजी क्यों तंबीह करे कि देखो मैं 3 मरतबा कसम पेश करूंगा, कसम खा लिया तूने तो बेहतर है, वरना मैं तेरे खिलाफ फैसला कर दूंगा। ये काजी तंबीह क्यों करेगा? साहिब हिदाया उसकी वजह बयान कर रहे हैं, चूँकि ये मौज़े खिफा है, पोशीदगी की जगह है। पोशीदगी की जगह किस तरह है? इसलिए कि हो सकता है मुद्दा अलैह मसलक शाफ़िई से ताल्लुक़ रखता हो, या उसको मसलक शाफ़िई ही सिर्फ मालूम हो कि मसलक शाफ़िई में जैसा कि पीछे बताया जा चुका है, मुद्दा अलैह अगर कसम से इनकार करे तो मुद्दई से कसम ली जाएगी। तो शायद वो ये सोचता हो कि मेरे इनकार करने के बाद भी काजी फैसला नहीं करेगा बल्कि मुद्दई से कसम लेगा, इसलिए ये मौज़े खिफा है, मौज़े इश्तिबा है, मौज़े इज्तिहाद है, जहाँ पर इज्तिहाद की खिफा और पोशीदगी की गुंजाइश है। इसलिए काजी ये तंबीह पहले कर दे कि देखो मैं मुद्दई से कसम लेने वाला नहीं हूँ, तुम्हारे ऊपर ही कसम पेश करूँगा, अगर तूने इनकार कर कसम खा लिया तो बेहतर है, अगर इनकार किया है तो तेरे खिलाफ फैसला हो जाएगा। तो मौज़े खिफा होने की वजह से, पोशीदगी की जगह होने की वजह से काजी तंबीह करे। इबारत देखिए साहिब हिदाया की, वहादल इंजार लिअलामिही बिल हुक्म इज़ हुवा मौज़िउल खिफा, पोशीदगी की जगह, और ये इंजार यानी डराना धमकाना लिअलामिही बिल हुक्म, हुक्म को बतलाने के वास्ते है, इसलिए कि पोशीदगी की जगह हुक्म यही बतलाना है कि देखो हम मुद्दई पर कसम को पेश नहीं करेंगे, तुम्हारे ऊपर ही कसम को पेश करेंगे। क़ाल इमाम क़ुदूरी आगे की इबारत फरमा रहे, फ़इज़ा कर्रर अल-अर्ज़ अलैहि सलास मर्रात, जब 3 मरतबा कसम को पेश कर दिया, जैसा कि ऊपर तरीक़ा भी बतलाया जा चुका है, हर मरतबा काजी बोलेगा इहलिफ बिल्लाह, अल्लाह की कसम खाओ और ये बोलो कि तेरे ऊपर वो हक़ नहीं है जिसका वो दावा कर रहा है। 3 मरतबा इस बात को पेश करेगा और उससे कसम का मुतालबा होगा। 3 मरतबा कसम पेश कर दिया तो काजी अब क़ज़ा अलैहि बिन नुकूल, काजी उसके ख़िलाफ़ इनकार की वजह से फ़ैसला कर देगा। साहिब हिदाया फरमा रहे, ये 3 मरतबा कसम का जो मसला है एहतियात पर मबनी है, इस्तिहबाब पर मबनी है, और इसको इमाम खस्साफ रहमतुल्लाह अलैह ने ज़िक्र किया है। 3 मरतबा कसम को पेश किया जाए मुद्दा अलैह पर। वली वहद तकरार ज़करहुल खस्साफ लिज़ियादतिल एहतियात, ये इमाम खस्साफ ने इस तकरार को ज़िक्र किया है एहतियात की ज़्यादती की बुनियाद पर। वल मुबालगा फ़ी इबलाइल उज़री, पुराने नुस्खे में इला का लफ्ज़ है, बेहतर यह है कि इबला हो, फ़ी इबलाइल उज़री, और ये मुबालगा है उज़्र को ज़ाहिर करने में। इबला के माना असल तो आज़माने के हैं, अबला युबली यानी उज़्र को जांचने में, आज़माने में, ज़ाहिर करने में। इमाम खस्साफ ने जो 3 मरतबा का हुक्म दिया, बेहतर तो यही है कि कसम की पेशी 3 मरतबा हो, लेकिन सही मज़हब, अच्छा 3 मरतबा की पेशी का भी एक मसला सुन लें। ये 3 मरतबा कसम का हुक्म क्यों दिया गया? मुर्तद के ऊपर कयास करते हुए, मुर्तद अगर कोई हो जाए, दीन इस्लाम से फिर जाए, तो उसको 3 दिन की मोहलत का हुक्म है। उसी मसले पर कयास करते हुए यहाँ 3 मरतबा कहा गया। 3 दिन की मोहलत दी जाए मुर्तद को कि वो सोचे क्या इश्काल हुआ उसको इस्लाम के सिलसिले में कि उसने इस्लाम को छोड़ा है। 3 दिन जैसे उसको मोहलत दी जाती है, यहाँ पर 3 मरतबा मुद्दा अलैह पर कसम की पेशी होगी। लेकिन अहनाफ का मज़हब ये है कि अगर काजी ने 1 मरतबा इनकार करने के बाद भी फैसला कर दिया तो फैसला नाफिज हो जाएगा। मुर्तद में भी हुक्म यही है,
بہتر تو یہی کہ اس کو 3 دن کی مہلت دی جائے، لیکن مرتد ہونے کے بعد ہی اگر کسی نے قتل کر دیا یا قاضی نے قتل کا حکم دے دیا کوئی حرج نہیں، جائز ہے ایسا کرنا بھی۔ اما المذهب انه لو قضى بالنقول بعد العرض جاز مرة جاز، اگر قاضی نے انکار کی بنیاد پر فیصلہ کر دیا ایک مرتبہ ہی قسم کی پیشی کے بعد، جاز جائز ہے، لما قدمناہ جیسا کہ ہم اس کو ذکر کر چکے ہیں، ایک مرتبہ کے بعد بھی انکار اگر کر دیا تو قاضی فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہوا صحیح کہہ رہے، یہی صحیح قول ہے، ہوا صحیح کہہ کر بعض علماء کے قول کو رد کر دیا جنہوں نے فرما دیا کہ یہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔ بعض علماء نے، بعض ائمہ کے نزدیک یہ ہے اگر قاضی نے ایک مرتبہ انکار کے بعد فیصلہ کیا تو وہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ صاحب ہدایہ اس قول کو رد کر رہے نہیں، صحیح یہ ہے کہ ایک مرتبہ انکار کے بعد بھی اگر فیصلہ کر دیا قاضی نے، ینفذ حکمہ، قاضی کا حکم اور فیصلہ نافذ ہو جائے گا۔ والاول اولا، لیکن پہلی والی شکل جو امام خصاف نے ذکر کیا ہے کہ قسم کی پیشی 3 مرتبہ ہو، وہ اولا اور افضل ہے، اس میں عذر اس کا اچھی طرح ظاہر ہو جائے گا۔ اب آگے صاحب ہدایہ انکار کی 2 شکلیں بیان کر رہے ہیں۔ انکار ایک حقیقی ہوتا ہے، حقیقی انکار تو یہ ہے کہ صاف کہہ دے وے لا احلفو، میں قسم نہیں کھاؤں گا، یہ انکار حقیقی ہے۔ ایک انکار حکمی ہے، وہ یہ ہے کہ خاموش رہے، قاضی کہہ رہا قسم کھاؤ لیکن وہ خاموش ہے، یہ انکار حکمی ہے۔ دونوں صورتوں میں دونوں انکار کا حکم ایک ہی ہے، انکار حقیقی ہو، انکار کر دیا صاف لا ہے، یا خاموش رہ رہا، قاضی دونوں صورتوں میں فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہے۔ ثم النقول قد يكون حقیقیا كقوله لا احلف، جیسا کہہ رہا لا احلف میں قسم نہیں کھاؤں گا، مدعا علیہ کہہ رہا یہ انکار حقیقی ہے، اور کبھی حکم ہوتا بھی ان یسکت، خاموش رہے، وحکمہ حکم الاول، اس کا حکم پہلے کے حکم کی طرح ہے، یعنی فیصلہ نافذ کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط ایک ذکر کر رہے ہیں، اس میں جب خاموش رہے تو یہ بات جان لی جائے کہ اس کے اندر کوئی بیماری نہیں ہے، من طرش او خرس، طرش کے معنی گونگا پن، خرس کے معنی بہرا پن، یہ اچھی طرح ظاہر ہو جائے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے خاموش اس لیے ہے کہ وہ بہرا ہے، سنا ہی نہیں، یا خاموش اس لیے بول نہیں رہا کہ وہ گونگا ہے۔ پہلے یہ بات اچھی طرح جان لی جائے کہ اس کی خاموشی کسی مرض کی بنیاد پر نہیں ہے، کسی عذر کی بنیاد پر نہیں، تو اس کی خاموشی کو دلیل بنائیں گے اور انکار حکم کا درجہ دیتے ہوئے فیصلہ کر دیا جائے گا۔ ہوا الصحیح، یہی قول صحیح ہے۔ امام صاحب ہدایہ نے اس قول کو صحیح کہا، اس قول کو رد کیا جو بعض حضرات نے کہا کہ اگر قسم سے انکار کیا تو قاضی کو چاہیے کہ اس کو قید کر دے، حتی یحلف، یہاں تک کہ قسم کھائے یا جواب دے۔ اس قول کو رد کر دیا صاحب ہدایہ نے، قید کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے قسم کا اور اس کے جواب کا انتظار کیا جائے، بلکہ انکار کرنے کے بعد قاضی فوراً فیصلہ کر دے گا، قید کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہوا صحیح سے قید والے قول کو صاحب ہدایہ نے رد کر دیا۔ الحمدللہ یہ سبق پورا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔